حصول علم کی غرض سے نکلنا عظیم الشان عبادت ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ سورہ توبہ۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن طلب علم میں نکل کر کھڑے ہوں، اس طرح تو نظام حیات متاثر ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہر آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکل جائے تو ظاہر سے بات ہے دنیاوی زندگی کے جو کام ہیں وہ کون کرے گا۔ اس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ یہ تو سب کے لیے فرض ہے، لیکن ہر آدمی کو عالم بننا، قاری بننا، عالم بننا، محدث بننا، مفسر بننا، متکلم بننا، ادیب بننا، مصنف بننا، یہ ہر آدمی کے لیے نہ مناسب ہے اور نہ ہر آدمی ان تمام علوم کو حاصل کر سکتا ہے۔ بعض حاصل کر سکتے ہیں، خدا نے ان کے اندر وہ صلاحیت دی ہے۔ جس طرح پھولوں میں الگ الگ خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح سے ہر آدمی کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ تو جس کو جس کام میں دلچسپی ہو وہ کام حاصل کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن علم حاصل کرنے کے طلب میں کھڑے ہوں۔ اگر ایسا ہوگا تو نظام حیات متاثر ہو جائے گا۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کیوں نہ ہو کہ ہر قبیلے سے چند آدمی نکلے، ہر قبیلے سے چند آدمی نکلے، من کل فرقۃ منہم طائفہ، ہر قبیلے سے چند آدمی نکلے، اور وہ چند آدمی کیا کریں؟ علم دین حاصل کریں، تفقہ فی الدین میں مہارت حاصل کریں، اور جب واپس لوٹ کر آئیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ وہ ان کی قوم کے لوگ بچیں اور اللہ عز و جل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں۔ قرآن کریم کی پہلی وحی اور اس کے الفاظ پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سارے جہانوں کو پیدا فرمایا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، کسی کی کوشش کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اسی نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اب غور کیجئے، خلاق عالم نے وحی کا آغاز پڑھنے سے کیا؟ اقرأ، پڑھیے۔ پڑھنے سے تعلیم و تعلم اور کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی ابتدا کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور آپ کے وسیلے سے آپ کی امت کو حصول علم کا ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ روزمرہ کے پیش آنے والے دینی مسائل کا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور پورے دین کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ یعنی چند لوگوں نے حاصل کر لیا تو سب بری ذمہ ہو گئے،
قرآن پاک کا اتنا حصہ سیکھنا جس سے نماز صحیح ہو جائے یہ فرض عین ہے۔ سارا قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا ذکر قرآن کی وحی پڑھنے سے کیا ہے، اقرا سے کیا ہے، اور اس سے بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی غور سے پڑھیے۔ علم کے مختلف شعبے جات ہیں، مثلاً اسلامیات، طبعیات، فلکیات، ارضیات، بہت سارے شعبے جات ہیں۔ ہمارے نزدیک ہر علم جو دینی خدمت کے جذبے سے حاصل کیا جائے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، وہ دینی اور اسلامی علم کہلائے گا۔ مثلاً ڈاکٹر بننے والا یہ اگر اس لیے ڈاکٹر بنتا ہے کہ ہم اپنے ذریعے سے مسلمانوں کی خدمت کریں گے تو اسے ثواب ملے گا۔ حضرت امام غزالی علم فلسفہ میں بہت ماہر تھے، لیکن انہوں نے فلسفہ کیوں حاصل کیا؟ اس لیے کہ ان کے زمانے میں فلسفہ جو آج کے زمانے کا یہ سمجھ لیجئے کہ جو سائنس ہے تو وہ پرانی لوجک ہے، اسی کو فلسفہ کہتے ہیں۔ تو امام غزالی نے فلسفہ حاصل کیا، پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں اس لیے فلسفہ حاصل کر رہا ہوں کہ فلسفہ کے ذریعے سے جو اسلام پر حملہ ہو رہا ہے اس حملے کا میں جواب دے سکوں۔ اور الحمدللہ آپ نے جواب دیا کہ فلسفہ کے ذریعے سے اسلام پر جو حملے ہو رہے تھے ایسا جواب دیا کہ اس فن کو سمجھ لیے مسلمان کر دیا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے۔ تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، بس اس کی نیت ہے کہ آدمی کس نیت سے علم حاصل کرے۔ دینی علم بھی اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جائے تو بھی بیکار ہے، ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اور دنیاوی علم مطلب ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، پروفیسر، لیکچرر بننا، اگر جذبہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی خدمت کریں گے تو بہرحال اس کو ثواب ملے گا اور ثواب کا مستحق ہے۔ اس سلسلے میں چند حدیثیں بالخصوص ایک حدیث سماعت فرمائے۔ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اے قبیصہ کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا عمر بہت ہو گئی اور سن رسیدہ ہو گیا، یعنی بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے کچھ ایسی باتیں سکھائیں، آپ مجھے کچھ ایسی باتیں سکھا دیں جن سے اللہ میرا بھلا کر دے، اللہ تعالیٰ جن باتوں کے ذریعے سے میرا بھلا کر دے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے قبیصہ تم جس پتھر اور درخت اور مٹی کے ڈھیلے کے پاس سے گزرو، جس پتھر، درخت اور مٹی کے ڈھیلے کے پاس سے گزرو، ہر ایک تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے گی، ہر ایک تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی۔ اے قبیصہ جب تم صبح کی نماز پڑھ لو تو 3 مرتبہ کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے اندھے پن سے، کوڑھ سے اور فالج سے محفوظ رہو گے۔ فجر کے بعد 3 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد، بلکہ اگر ہر نماز کے بعد پڑھ لو تو اور اچھا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، 2 کلمات ہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ آپ اس کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دوسرے حدیثوں میں اس طرح بھی ذکر ہے۔ بہرحال اس حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ ہے سبحان اللہ العظیم
व बिहम्दी 3 मरतबा पढ़ लो तो अंधेपन से, कोढ़ से और फालिज से महफूज रहोगे। ये दुआ पढ़ा करो। और सरकार ने फरमाया, ऐ कबीसा दुआ किया करो। इस दुआ के बाद, इस पढ़ने के बाद दुआ क्या दुआ करो? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मा इंदका व अफ़ज़ी अलैया मिन फ़ज़लिका व अंशुर अलैया मिन रहमतिका व अंज़िल अलैया मिन बरकातिका। ऐ परवरदिगार, मैं तुझसे वो मांगता हूँ जो तेरे पास है। मैं तुझसे वो मांगता हूँ जो तेरे पास है। मुझ पर अपना फजल बहा दे, अपनी रहमत फैला दे और मुझ पर अपनी बरकतें नाजिल फरमा। मुझ पर अपनी हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि मैंने सुना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, जिसने इस हाल में सुबह की कि वो अल्लाह ताला की खुशी के लिए इल्म हासिल करना चाहता था, अल्लाह ताला की खुशी के लिए इल्म हासिल करना चाहता था, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल देता है। सुबह की ये नियत किया कि मैं इल्म हासिल करूँगा कि अल्लाह राज़ी हो जाए, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल देता है। फरिश्ते उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं, फरिश्ते उसके लिए अपना, आसमानों के मलाइका, समंदर की मछलियाँ उसके लिए दुआए रहमत करती हैं। सुभान अल्लाह। आसमानों के मलाइका यानी फरिश्ते और समंदर की मछलियाँ उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। और आलिम की आबिद पर ऐसी फजीलत है जैसी 14वीं के चांद को आसमान के सबसे छोटे सितारे पर। उलमा अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं, और बेशक अंबिया किसी को दिरहमो दीनार का वारिस नहीं बनाते हैं, बल्कि वो तो इल्म का वारिस बनाते हैं। तो अब जिसने ये हासिल कर लिया उसने अपना हिस्सा पा लिया। और हदीस में है, आलिम की मौत ऐसी मुसीबत है, आलिम की मौत ऐसी मुसीबत है जिसका इलाज नहीं। आलिम की मौत ऐसी मुसीबत है जिसका इलाज नहीं, और ऐसा शगाफ है जो पुर नहीं होता है। वो एक सितारा था जो बेनूर हो गया। मौतु कबीलति ऐसरो मिन मौति आलिम, हदीस पाक में, मौतु कबीलतिन ऐसरो मिन मौति आलिमिन, एक कबीले की मौत किसी आलिम की मौत से ज़्यादा आसान है। एक कबीले की मौत किसी आलिम की मौत से ज़्यादा आसान है। वो बस्तियां वीरान हो जाती हैं जहां कोई आलिम नहीं रहता है, अल्लाह तबारक व तआला के इल्म का, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का वारिस नहीं रहता है। तो इल्म हासिल करो, कम से कम फ़र्ज़ उलूम जो हर मुसलमान शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके, इसके लिए हर मुसलमान कोशिश करे। चूँकि इल्म है ही नहीं तो अमल क्या होगा? जिस खयाबा में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा?